آپ ترجیح دیں گے حکومت پہ اپوزیشن میں تگڑی اپوزیشن میں بیٹھنے کو؟ دیکھیں ملک کی خدمت تو حکومت میں آ کے زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی ہم خیال لوگ ہم سے ملتے ہیں اور ماحول بنتا ہے تو انشاءاللہ حکومت میں آنا میری تو خواہش ہے کہ خان صاحب خود لیڈ کریں اور وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھیں. تو اس کے لیے اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے معاملات اور بھی بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر ایک مضبوط اپوزیشن تو کہیں نہیں گئی. لیکن آئندہ کے لیے تحریک انصاف انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اپنی لڑائی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو ہماری جدوجہد ہے سیاسی لڑائی جو ہے سیاسی جو ہماری موومنٹ ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے. میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ روڈوں سے اور احتجاجوں سے یہ ساری جدوجہد اب پارلیمنٹ کی طرف جا رہی ہے. میں ذمہ دار لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو قوم کا مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ عوام کے پاس رہنا چاہیے اور موقع دیں. پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو موقع ملنا چاہیے کہ ہم روڈوں سے اٹھ کے اب پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کریں. لیکن وہ تب ہوگا جب عوام کو ان کا مینڈیٹ ملے گا, واپس ملے گا. اچھا علی محمد خان صاحب, فارم 45 جو ہے وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جس میں پریزائڈنگ کے اوپر دستخط ہے. اس کے مطابق آپ کی جو سیٹیں ہیں وہ 180 کے قریب ہیں. اگر آپ کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف دوبارہ کوئی لانگ مارچ کا سوچ سکتی ہے, روڈز پہ آ کر احتجاج کر سکتی ہے؟ لانگ مارچ کی تو ابھی کوئی بات آن کارڈز نہیں ہے. کور کمیٹی نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. نہ میں سمجھتا ہوں وقت کسی لانگ مارچ کے لیے مناسب ہے. ابھی ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے. جہاں جہاں مسئلے ہیں, جن جن جگہوں پہ ریگنگ ہوئی ہے اور کلم کھلا 45 فارم 45 کے اگینسٹ فارم 47 وہ دیے گئے ہیں, وہاں ہم نے عدالتوں میں بھی جانا ہے اور وہاں پیسفل سٹنگ یا پیسفل احتجاج. لیکن پورے ملک میں لانگ مارچ میرے تو خیال میں کوئی ایسا میرے ذہن میں تو کوئی چیز نہیں ہے اور کور کمیٹی میں بھی ایسی کوئی چیز ابھی ڈسکس جو ہے وہ نہیں ہوئی. اس وقت ہمیں اپنا بھرپور فوکس کرنا ہے کہ ہم مرکز میں, پنجاب میں, پشتونخوا میں اپنی حکومت بنا سکیں. مولانا فضل الرحمان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں انہوں نے 2 بندوں کا نام لیا, باجوہ صاحب اور فیض عبید کے ساتھ ہم نے نپٹا ہوا ہے اور موجودہ کے ساتھ بھی نبٹ سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کس قسم کی دھمکی ہے جب رزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے؟ فضل الرحمان صاحب سے تو ان کی اپنے عوام نے نبٹ لیا ہے. وڈی خان سے بن وغیرہ سے فارغ ہو گئے ہیں. میں پوری قوم کو کہوں گا کہ فضل الرحمان صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمر میں وہ راہ راست. خان صاحب نے کہا تھا جو انڈیپینڈنٹ ایک نے پی ٹی آئی بیس نے پارٹی چھوڑی ہے, اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اس کو یہی کہوں گا کہ ہر انسان کی ایک مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے اور یہ کہ آپ نے مطلب ایک سیٹ کے لیے جناب آپ نے اپنی سیاست کا قلع کما کیا. عوام جو ہے عوام, آپ اپنے حلقے کے عوام کو کیسے فیس کریں گے؟ دوسرا آپ نے حلف لیا تھا, حلف آپ نے دیا بھی تھا اور آپ نے الیکشن کمیشن میں حلف دیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پر الیکشن لڑ رہا ہوں. آپ تو 62-63 میں آتے ہیں. ان چیزوں کو ہم عدالتوں میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. خان صاحب نے کہا تھا کہ 2/3 ملی تو تب ہم حکومت بنائیں گے, لیکن اگر ایم کیو ایم یا کسی اور پارٹی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں پھر تو سمپل میجارٹی ہوگی. تو خان صاحب نے کہا 2/3 ملی تب کریں گے ورنہ ہم حکومت نہیں کریں گے. اس پہ حوالے سے کیا تھوڑا سا قبل از وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اس پہ فائنل اتھارٹی ہیں, لیکن اس کو پوری طرح اس پہ ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس پہ ہم حتمی فیصلہ کریں گے. اگر اچھی ٹیم کے ساتھ کچھ ہم خیالوں کے ساتھ تحریک انصاف حکومت میں آ سکتی ہے تو یہ ایک اچھا آپشن ہے, لیکن اس میں ہم اپنے نظریے کی کمپرومائز نہیں کریں گے. حکومت میں آ کے اگر آپ اپنا نظریہ کمپرومائز کرتے ہیں اس حکومت سے پھر اپوزیشن بہتر ہے. کیونکہ ہم خیال تو پی ٹی آئی ہے اور تو کوئی بھی پی ڈی ایم ہے, ساری پارٹی تو باقی پی ڈی ایم کی رہ جاتی ہے. جیسے آپ کو پی ڈی ایم نے دھوکہ دیا تھا, دیکھیں ابھی ہماری دیکھیں فارم 45 اگر درست ہوتے ہیں تو آلریڈی ہماری سیٹیں 150 سے تو اوپر ہیں ہی. اس میں پھر خواتین کی سیٹیں آ جائیں گی تو آپ 2/3 کی طرف تو جا رہے ہیں. اگر حقیقی طور پہ اگر فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 بنے, اب اگر آپ نے وہ نہیں کرنا تو پھر میں کہتا ہوں کہ ایکسرسائز کی کیا ضرورت تھی, ویسے ان کو گھر فارم 47 بھجوا دیتے. اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتا دیں, اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ ہی کے نام پر اتفاق ہوگا پارٹی کے اندر, آپ غیر متنازع شخصیت ہیں. اگر اسی طرح اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا نام ہی بتایا جا رہا ہے. کوئی آپ کے پاس اس طرح کی ہے؟ تو میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اس جماعت کا کارکن ہوں اور سب سے بڑا عہدہ, وزیر اعظم کے عہدے سے بھی بڑا عہدہ وہ ہے جو آپ کو اپنی عوام منتخب کر کے آپ کے سر کے اوپر پگڑی وہ پہنا کے آپ کے اوپر پگڑی سجا کے آپ کو بھیجتے ہیں. سب سے بڑا انعام وہ ہے جو مردان کے عوام نے میرے اس ناتواں کندھوں پہ اور ناچیز کے سر پہ جو عزت رکھی ہے. میں اس قابل نہیں ہوں. باقی خان صاحب کا میں کارکن ہوں, جو خان صاحب کا حکم ہوگا وہ کریں گے. آزاد امیدواروں کا ابھی تک ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں لے کر چھتری کے امبریلا کے نیچے اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے ابھی بھی. علی محمد خان صاحب سرداری صاحب یہ آپ بلاوٹ بھٹو نے جی ہیلو جی
उधर जाएंगे मीटिंग में? नहीं, मीटिंग में नहीं शायद। एक मिनट आप खड़े हो जाओ ना सारे।